غمی کے وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو عقل مندی ہے کہ خوشی کے وقت بھی رب کو یاد کریں، اور انسانیت بھی یہی ہے۔ مذہب اسلام نے نکاح کو زندگی کا ایک اہم ترین پارٹ کے طور پر پیش کیا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو یہ صرف ایک رسم نہیں ہے۔ ہم عام طور پر نکاح کو رسم نکاح کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، کہنے کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو صرف رسم سمجھنا نہیں چاہیے۔ رسم نہیں ہے، یہ آدھے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت کسی بھلے کام کے ذریعے سے اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ نکاح اور طلاق کے مسائل میں مسلمانوں کے درمیان میں بہت سارے اضطراب بھی ہیں، اور اس کا ہم نے ایک نتیجہ بھی دیکھا۔ اسلامک اینگل اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے تو اس پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نکاح کے مسائل بھی جانے، اور یہ صرف نکاح کے بارے میں نہیں، ہر امر دینی کے بارے میں یہی حکم ہے۔ آپ جب تک چھوٹے ہیں، بچہ جب تک چھوٹا ہے، اس پر نماز فرض نہیں، تب تک نماز کے مسائل کا جاننا بھی اس پر فرض نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور بلوغت کے قریب ہو جاتا ہے تو اب اس پر آہستہ آہستہ ضروری ہونے لگتا ہے کہ وہ نماز کے مسائل کو جانے۔ سیم اگر آپ مالک نصاب نہیں ہیں، صاحب استطاعت نہیں ہیں، تو آج پر حج فرض نہیں ہے، اور جب تک حج فرض نہیں تو حج کے مسائل کا جاننا بھی فرض نہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ صاحب حیثیت ہوتے ہیں اور اتنا مال اللہ آپ کو عطا فرما دے کہ آپ یہاں سے حج کرنے کے لیے جائیں، وہاں سے ریٹرن ہو جائیں، اور اس دوران جو بھی خرچہ ہوتا ہے، نارمل خرچہ فیملی کے لیے، بال بچوں کے لیے، وہ خرچہ آپ افورڈ کر سکیں، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب آپ پر حج فرض ہو گیا، اور حج فرض ہونے کے ساتھ ہی حج کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا جاننا بھی فرض ہو گیا۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہوگی کہ ہم حج کرنے کے لیے تو جائیں لیکن حج کے مسائل نہ جانیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو مسائل ہمیں نہیں معلوم ہوتے ہم بارہا ائمہ کرام سے، علماء کرام سے جان لیتے ہیں، فون پہ پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت ہمیں اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کیسے ادا کریں۔ شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ اگر بندے کے پاس علم نہ ہو تو جو ضروری مسئلہ پوچھنے کا ہے وہ نہ پوچھے اور غیر ضروری سوالات کرتا رہے۔ امام صاحب تو اسی سوال کا جواب دیں گے جو آپ نے ان سے سوال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کسی اور طریقے سے خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ حج فرض ہوتا ہے تو حج کے مسائل کا جاننا فرض، نماز فرض ہوتی ہے، نماز کے مسائل کا جاننا فرض۔ جیسے ہی نکاح کی قریب عمر ہوتی ہے تو یا نکاح ہونا ہوتا ہے تو نکاح کے مسائل کا جاننا بھی ویسے ہی فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے جیسے نماز کا سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ نکاح محض ایک کوئی رسم نہیں ہے کہ کوئی بھی گلے میں ہار ڈال لے، اور جس طرح سے بہت کچھ مذاہب میں تصور ہے پھیروں کا، تو یہاں صرف کوئی پھیروں کا تصور یا چھوٹی موٹی کوئی رسم نہیں ہے، یہ ایک ریگولر لا ہے جس کو بہت سیریسلی سمجھا جانا چاہیے۔ اور صرف نکاح، طلاق یا نماز اور روزے کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، آپ ماربل کے بیوپاری ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بیچنے اور خریدنے کے تمام قوانین جو شریعت نے مقرر فرمایا ان سب کو جانیں۔ کون سی چیز بیچی جائے، کب بیچی جائے، آپ نے بیچ دی، اس میں کوئی کمی نکل آئی تو اب کیا ہوگا، ریٹرن پالیسی کیا ہوگی، یہ تمام چیزیں اسلام میں پہلے سے ڈکلیئر ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کا جاننا، آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو کھیتی باڑی کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ آپ اگر کنویں میں کچھ کام کرتے ہیں، کنویں سے آپ کا کوئی تعلق ہے تو کنویں کے اپنے مسائل ہوا کرتے ہیں۔ آپ پر قربانی ضروری ہے، قربانی کے مسائل کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اسلام بہت گہرا مذہب ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ نکاح اور طلاق کے سلسلے میں، نکاح اور طلاق کے مسائل آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں۔ تو اب نکاح کے ساتھ ہی طلاق کے مسائل کا جاننا بھی بندے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں تو ان دونوں کے مسائل کا بھی ایک ساتھ جاننا ضروری ہوتا ہے۔
میں موٹا موٹی کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. نکاح کے سلسلے میں سب سے بڑی ذمہ داری جو قرآن پاک نے دی ہے وہ مرد کو دی. ابھی گزشتہ دنوں ہمارے ملک میں ٹرپل طلاق کے نام پر بڑا مذاق اڑا تھا، اور اب تو قانون پاس ہو چکا ہے، بل پاس ہو چکا ہے، اور جو حالات ہیں وہ ہم سب خوب جانتے ہیں. اور اس میں ہم سب قصوروار اس اینگل سے ہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو نکاح طلاق دینے کے مسائل نہیں معلوم تھے. انہوں نے نادانیوں میں اپنی بیویوں کو جس طرح سے بھی چاہا طلاق دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدنامی ان کے سر مسلط ہوئی، اور پھر گورنمنٹ کو ایک بہانہ ملا اور گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا. اگر یہ غیر اسلامی لا ہے تو اس کے قصوروار وہ نوجوان بھی ہیں جن کی وجہ سے حکومت حرکت میں آئی. اب غلطی یہاں کہاں ہوئی؟ غلطی اس بات میں ہوئی کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ طلاق کے مسائل کیا کچھ ہیں. نکاح کے مسائل کا بھی جاننا اور طلاق کے مسائل کا بھی جاننا ضروری ہے. یہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مرد کو اسپیشل طور پر کوڈ کر کے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کے مقابل میں مکھیا بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اور مردوں کی ایک اسپیشل ذمہ داری ہے. جیسے پارشد ہوتا ہے وہ علاقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، پنچایت میں سرپنچ ہوتا ہے وہ علاقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، تحصیل سطح پر ودھایک ہوتا ہے. تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں، ایک گھر کا ذمہ دار مرد ہے. اس کی بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اس سے متعلقین کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی. اور جس مکھیا کو اپنے حقوق و آداب معلوم ہوتے ہیں اس کے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. اگر لیڈر سمجھدار ہو تو پھر لڑائیاں نہیں ہوتی. لیڈر جہاں سمجھدار نہیں ہوتا وہیں طلاقیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی گھر میں تو میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے اندر بہت زیادہ عقل نہیں ہے. یہ تلخ جملہ ہے، اس کو قبول کیجئے. اگر غلطی پر ہیں تو ایکسپٹ کیجئے، اور غلطی پر نہیں ہیں تو بہت سیریسلی اس پہ غور کیجئے. عقل مند اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ فیشن پرست ہیں، یا عقل مند اس چیز کا بھی نام نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو 2 پیسوں سے نواز دے. عقل مندی لیڈرشپ کی ایک دلیل ہوا کرتی ہے اگر انسان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری وہ ٹھیک سے نبھا لیتا ہے، اس کا مطلب ہے عقل مند ہے. ایک مینجمنٹ کا پارٹ ہو سکتا ہے. کسی مرد کے ہوتے ہوئے گھر میں طلاق کی نوبت تو دور کی بات ہے، اگر تو میں کی بھی نوبت آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے اندر وہ ایبیلٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اور اس کو اگر ہم سیرت النبی سے کنیکٹ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 ازواج مطہرات تھیں، 11 بیویاں تھیں. آپ کو کبھی بھی اس طرح کی مثالیں نہیں ملیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں سے آپس میں چپکلش رہتی ہو. ایک بیوی رہتے ہوئے طلاقوں کے مسائل کی وجہ سے حکومت کو کوئی بل پاس کرنا پڑا، بھلے اس میں تعصب بھی شامل ہو. اور صورتحال یہ ہے ادھر کہ اللہ کے رسول کے گھر میں 11 ازواج مطہرات ہیں اور کبھی جھگڑوں کی نوبت نہیں آتی. کون سا ایسا فارمولا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ فارمولا سمجھیں؟ وہ فارمولا کوئی بہت انوکھا نہیں ہے، وہ ایک سائیکولوجیکل فارمولا ہے. اور وہ یہ ہے، عورت کی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے کہ عورت اپنے شوہر سے غیر مشروط محبت چاہتی ہے. جو بھی شادی شدہ ہے یا جس کی بھی شادی ہونا ہے اسے یہ فارمولا اپنے گھروں پہ اپلائی کرنا چاہیے. عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے سچی محبت کرے، ٹوٹ کر کے محبت کرے. بس عورت کی ایک بنیادی شرط ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر سے غیر مشروط محبت چاہتی ہے. اور جن شوہروں کو یہ محبت کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے ان کے گھروں میں کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پریکٹیکل طور پر یوں کر کے دکھایا. اب دیکھیں، اس کو ذرا کنیکٹ کیجئے گا اپنے گھروں سے. چائے لیتے رہے، توجہ میری طرف رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگتی تو آپ کیا کرتے؟ پانی منگواتے. پانی پیش کیا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا ہے، پیاس آپ کو لگی ہے، اور جیسے ہی پانی پیش کیا جاتا آپ وہ پانی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرما دیتے اور کہتے عائشہ تم پیو.
پیاس آپ کو لگی ہے، پانی عائشہ صدیقہ کو پیش فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی لیتی ہیں. اللہ کے رسول ان سے پوچھتے عائشہ تم نے کہاں منہ لگا کے پانی پیا؟ برتن میں جہاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے منہ لگا کے پانی پیا ہوتا اللہ کے رسول وہیں منہ لگا کے پانی پیتے. بتلائیے اس میں 2 روپے بھی خرچ ہوئے. گھروں میں محبت قائم رکھنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بیویوں کے کچھ پیار بھرے نام رکھے ہوئے تھے، اور یہ محبت کی ایک بڑی پیاری ادا ہوتی ہے. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو کچھ خاص الفاظ سے پکاریں. میں ایک موٹی سی مثال، ہماری مادی مثال دے دیتا ہوں. جیسے اگر کسی کی بیوی خوبصورت ہے تو پیار میں تنہائی میں اپنی بیوی کو گوری کہہ دیا کرے. اس سے کیا ہوتا ہے، عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اسے اتنا ہی چاہیے. عورت کو بہت کچھ نہیں چاہیے، اسے اتنا چاہیے کہ میرا شوہر مجھ پر فدا ہے، میرا شوہر مجھ سے پیار کرتا ہے. وہ بچوں کی سائیکولوجی اور عورتوں کی سائیکولوجی دونوں سیم ہوتی ہے. آپ کا بچہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ بچے کو پیسے نہیں چاہیے. آپ ایک طرف پیسوں کا کوئی بیگ بھر کے بچے کو دیجئے، اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بچہ لاڈ چاہتا ہے، پیار چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، یہی اس کا بچپن ہے. سیم سائیکولوجی عورت کی ہوا کرتی ہے. عورت چونکہ جوان ہے، اس کے دلوں میں پیسوں کی محبت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر شوہر عقل مند ہے تو کوئی بھی پیسہ خرچ کیے بغیر صرف محبت کی بنیاد پر اپنی بیوی کو ایسی باوفا بیوی بنا کے رکھ سکتا ہے جو دوسروں کے لیے نمونہ ثابت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی کچھ پیار بھرے نام رکھے ہوئے تھے. تنہائی میں انہیں انہی ناموں سے پکارتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ تھوڑا سا سرخ یعنی لال ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول انہیں پیار میں حمیرہ کہتے. حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے لال رنگ والی. نہ گڑ نہ پھٹکری، رنگ چوکھا. لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، عقل مندی شرط ہوتی ہے. اور آج جو ہمارے گھروں میں دراڑیں پائی جاتی ہیں اس میں مین پرابلم یہ ہے کہیں نہ کہیں مرد کے جسم پر مردان کی سوار ہو جاتی ہے، جس کو ہندی میں پرشواد بولا جاتا ہے. یہ جو ایک مینٹلٹی ہے کہ ہم عورتوں کو سر چڑھا کے نہیں رکھتے، ہم عورتوں کے غلام نہیں ہیں. بات کیجئے گا غلامی یا سر چڑھانے کی بات نہیں، یہ بیوقوفی کی بات ہے. عورت سے محبت کرنے کا مطلب اسے سر چڑھانا نہیں یا جورو کا غلام نہیں کہا جائے گا، اسے عقل مند کہا جائے گا. شرط یہ ہے کہ محبت کرنے کا ڈھنگ معلوم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پھر کنیکٹ کریں. جنگ میں اللہ کے رسول میدان میں کہیں اللہ کے رسول جاتے سفر میں تو اپنی بیویوں میں سے بھی الگ الگ بار کبھی کسی کو اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے. اب قافلہ چل رہا ہوتا، اللہ کے رسول بھی ساتھ میں چل رہے ہوتے. اللہ کے رسول قافلے والوں سے کہتے ذرا آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاتے. اللہ کے رسول قافلے میں پیچھے ہٹ جاتے، پیچھے رہ جاتے. اور پیچھے رہنے کے بعد میں اپنے ازواج مطہرات میں سے جو بھی ساتھ ہوتی کبھی کبھار ان کے ساتھ دوڑ لگاتے. اللہ کے رسول کی سپیڈ نیچرلی سپیڈ تیز تھی تو آپ آگے بڑھ جاتے. نیچرل آپ کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ آپ آگے بڑھ جاتے. لیکن دوبارہ جان بوجھ کر کے آپ اپنی سپیڈ سلو کر لیتے اور اپنی بیوی کو آگے بڑھنے کا موقع دیتے اور پھر پیٹھ تھپ تھپاتے کہ تم مجھ سے جیت گئی. کیا گیا اس میں؟ گھر کو خوشگوار اور جنت نشان بنا کے رکھنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بھیجے کی ضرورت ہوتی ہے. مین پرابلم یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے بال لمبے ہیں، فیشن ہے، بائک ہے، عیاشیاں ہیں، معاشقے بازیاں ہیں، لیکن معاف کیجئے گا عقل نہیں ہے. یہ مسلم نوجوانوں کا بہت بڑا پرابلم ہے، میجر پرابلم ہے. میں اسپیشلی نوجوانوں کو ضرور ٹچ کرتا ہوں. جہاں کہیں بھی نوجوان مجھ سے ٹکراتے ہیں میں پوچھتا ضرور ہوں کیا پڑھتے ہو، کہاں تک پڑھائی کیے، کیا بزنس کرتے ہو. اور چند باتوں میں اندازہ لگ جاتا ہے کہ بھیجا بھی اس کے پاس ہے یا نہیں. ہم بار آپ آتے ہیں کہ لمبے بالوں کے اندر کوئی بھیجا کم ہوتا ہے. گھروں میں جو پرابلم ہے، پرابلم یہ نہیں ہے کہ زمانے کی لڑکیاں بگڑ گئی ہیں، پرابلم یہ ہے کہ زمانے کے لڑکوں کے پاس عقل نہیں رہی. میں اس بات کی ہرگز طرفداری نہیں کرتا کہ ہمارے زمانے کی مائیں اور بہنیں بہت پرہیزگار ہیں. بے شک ہوا بدلی ہی ہے، لیکن اس بدلی ہوئی ہوا کو بھی سازگار بنایا جا سکتا ہے اگر مرد کے اندر عقل ہے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر ایسا کر کے دکھایا. اور کیا کرنا ہوتا ہے ایک شوہر کو گھر بنائے رکھنے کے لیے؟ حدیث پاک میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے گھر کی اندر کی زندگی انٹرنل لائف کا نقشہ پیش کرتی ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر ہوتے تو آپ کے گھر والوں کے کاموں میں آپ ہاتھ بٹا رہے ہوتے. یہ سیدھا سا فارمولا. کیا آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے، تو بیوی کا برتن دھونے میں کبھی ہاتھ بٹاتے ہیں؟ شادی کرنے کے بعد میں کبھی جھاڑو پوچھا کیا ہے؟ وہ دن بھر کی تھکی ہاری ہو، وہ کپڑے دھل رہی ہے تو کیا کبھی کپڑے دھلنے میں ہاتھ بٹایا ہے؟ بٹا لیا کریں، آپ چھوٹے باپ کے نہیں ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کی سنت بھی ادا ہوگی. 2 برتن دھلنے سے آپ کے ہاتھ گھس نہیں جائیں گے اور عورت کو بہت طاقت نہیں مل جائے گی، لیکن عورت اس بات کو نوٹ ضرور کرتی ہے کہ میرا شوہر میرا اتنا خیال رکھتا ہے کہ برتن دھلنے میں بھی میری مدد کرتا ہے. ہفتے میں 1 مرتبہ 2 برتن دھلنے میں آپ کے ہاتھ گھس نہیں جائیں گے، لیکن آپ کی بیوی غیر مشروط طور پر عورت بڑی حساس ہوا کرتی ہے. قدرت نے، سائنس بھی مانتی ہے، عورت بہت حساس ہوا کرتی ہے. وہ آنکھوں سے پہچان لیتی ہے کہ کس مرد کی نگاہوں میں کتنی شہوت ہے. سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے. اگر مرد کی نیت بگڑ رہی ہو کسی اجنبی عورت کے ساتھ، سائنس ہی مانتی ہے کہ عورت نگاہیں دیکھ کے پہچان لیتی ہے کہ میں یہاں پر سیف نہیں ہوں. عورت پہچان لیتی ہے کہ میرا شوہر میرے تئیں کتنا وفادار ہے، کتنا بے وفا ہے، کتنا سمجھدار ہے اور کتنا بددماغ ہے. اللہ کے رسول کی ڈائریکٹ سنت ہے کہ گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے. چاہے گھر میں بیویاں ہوتی تو بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے، اگر گھر میں کوئی خادم ہوتا تو خادم کے کام میں ہاتھ بٹاتے. اب اس میں سب شامل ہے. اپنا کپڑا سلنا ہوتا خود سل لیتے، جوتے سلنے ہوتے خود سل لیتے، بکریوں کا دودھ دہنا ہوتا خود دو لیتے، اور اپنے خادم کو بھی کبھی اف تک نہ کہا. یہ اللہ کے رسول کا نیچر ہے، مزاج ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو جہاں ہے اللہ کے رسول کا دیوانہ ہے. اور خیال ایسا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد بھی اللہ کے رسول کے گھر میں جب بھی کوئی اچھا کھانا بنتا تو اس کھانے کا کچھ حصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے پاس بھجوایا کرتے تھے اپنے مرحوم بیوی کی یاد میں. جو شوہر اپنی وفات شدہ بیوی کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھے، کیا وہ شوہر اپنی زندہ بیویوں کا خیال نہیں رکھے گا؟ اور جو شوہر اپنی وفات شدہ بیویوں کی محبتوں کا بھی اور اس کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھے، کیا اس کی جیتے جی بیویاں اس کی وفادار بن کے نہیں رہیں گی؟ نتیجہ یہ تھا کہ تمام عام طور پر عورتوں کے درمیان میں جب عورتیں سوتن ہوتی ہیں تو ان میں بڑی رقابت ہوتی ہے، آپس میں چپکلش ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا نظام ایسا بنایا کہ 11 ازواج مطہرات ہیں. انسانی روش کے مطابق معمولی سی باتوں کی چند مثالیں، تھوڑی موڑی مثالیں مل جاتی ہیں، لیکن عام طور پر ازواج مطہرات کے درمیان میں اس طرح کی کوئی بات نہیں پائی جاتی. کیوں؟ اب یہ پورا ہمیں 10 بچوں کو، جوان بچوں کو کنٹرول کرنا ہو تو اس کے لیے ایک وارڈن رکھنا پڑتا ہے، ایک نگراں رکھنا پڑتا ہے. گھر میں 11 ازواج، ابھی یہاں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، کیا مجال کیے 10 منٹ بھی چپ چاپ بیٹھ جائیں. گھر میں 11 ازواج مطہرات ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور کبھی تو میں کی نوبت نہیں آتی. یہ کمال دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کا کمال تھا. جب شوہر کو شوہر بننے کا ڈھنگ آتا ہے تو بیویاں بیویاں بن کے رہتی ہیں. اور اب میں اس بات کو اسلامک اینگل سے ذرا پروف کرنا چاہوں گا. میں یہ بات کئی بار کہتا ہوں اور لوگ اس کو خوش مزاجی کے ساتھ لیتے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کے برتن دھلیں، جھاڑو پوچھا کریں، کپڑے دھلیں. یہ عورتوں کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے. آپ جب نکاح کرتے ہیں تو عورت کو نان و نفقہ اور مہر کے ساتھ قبول کرتے ہیں. مہر جو بھی مقرر ہوتا ہے اس کے ساتھ نان و نفقہ ہے. نان و نفقہ کا مطلب یہ ہے نارمل خرچہ دیں گے،
رہنے کے لیے سیپریٹ مکان دیں گے، سال میں 2 جوڑے سردی اور گرمی کے، یہ عورت کا حق ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، یہ اسلامک اینگل ہے عورت کا، ہفتے میں 1 مرتبہ عورت اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جا سکتی ہے، یہ اس کا شرعی حق ہے، اور سال میں 1 مرتبہ اپنے محرم رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اس کا بھائی کہیں رہتا ہے، اس کی خالہ کہیں رہتی ہے، سال میں 1 مرتبہ ان سے ملنے کے لیے اور ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے عورت جا سکتی ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ کھانا بنانا ذمہ داری نہیں، کپڑے دھلنا ذمہ داری نہیں، جھاڑو پوچھا ذمہ داری نہیں، حتیٰ کہ اپنے سگے بچے کو، اپنے جائے بچے کو دودھ پلانا بھی عورت کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ باپ کا ہوتا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ ہاں ایک بات ہے، ایک موقع ہے، اگر بچہ اپنے ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہ پیے اور بچے کی جان پہ بن آئے، اس وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ اب عورت کو دودھ پلانا ہوگا، ادروائز عورت پر لازم نہیں ہے کہ اپنے جائے کو بھی وہ دودھ پلائے۔ کھانا بنانا، جھاڑو پوچھے کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، سب کے کپڑے لتے دھلنا، بچوں کی تربیت کرنا، کوئی عورت کی ذمہ داری نہیں اسلامک اینگل سے، یہ سب مرد کی ذمہ داریاں ہیں۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو بنا بنایا کھانا پرووائڈ کروائے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کپڑے دھلنے کا اہتمام کرے، صفائی ستھرائی گھر مرد کا ہے، اس کے لیے انتظام مرد کو کرنا ہوگا، بچہ مرد کا ہے، اس کی دیکھ بھال، رکھوالی، تربیت، آداب، حقوق جو کچھ ہیں سب مرد کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ عورت کی سنگل ذمہ داری ہے کہ جب بھی اس کا شوہر اسے طلب کرے وہ حاضر رہے۔ ہمارے گھروں میں عورتیں کیا کیا نہیں کرتی، عورت کی ذمہ داری میں نہیں ہے، کریں اچھی بات، لیکن نہ کریں تو زور زبردستی کے ساتھ ان سے کام کروائے جائیں، یہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ عورتوں کی جہالت ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا، ان کے حقوق کیا ہیں، اسی لیے کام چل رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، ورنہ ان کی ذمہ داریوں میں چیزیں شامل نہیں ہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، میرا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ کل سے گھر میں عورتیں کھانا بنانا چھوڑ دیں، میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس عورت کی ذمہ داریوں میں یہ تمام چیزیں توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو سمجھیں، اس فلسفے کو۔ اگر عورت کی ذمہ داریاں نہیں ہیں پھر بھی وہ کر رہی ہے تو اس کا احسان ہے یا نہیں؟ کپڑے دھلنا اس کی ذمہ داریوں میں نہیں، کر رہی ہے، احسان ہے یا نہیں؟ کھانا نہ بنانا ذمہ داریوں میں نہیں، کر رہی ہے، پھر بھی کر رہی ہے تو احسان ہے یا نہیں؟ کیا کمال کی بات ہے، کیا ظلم ہے۔ عورت رات و دن ہم پر احسان کیے جائے اور ہم اسے طلاق دیں، ماریں، کوٹیں، تانا زنی کریں، ذلیل کریں، پیٹیں، جو چاہے سو سلوک کریں، یہ کیسا معیار ہے؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں یہ کام نہ کریں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر عورت یہ سب کچھ کر رہی ہے ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود، تب مرد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس عورت کی وجہ سے میں بہت سارے جھمیلوں سے نجات پا گیا ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر کی سب سے بڑی محسنہ کی بے پناہ قدر کر دیں۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے بھی تاکیداً ارشاد فرمائی تھی، فرماتے ہیں 2 چیزوں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے خادموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا۔ نبی دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ بات اسپیشلی اس لیے کہہ کے جا رہے ہیں تاکہ امت کے اندر عورتوں پر ظلم و زیادتی کا رجحان نہ بڑھے، اس لیے کہ مذہب اسلام نے عورت کو ایک نوکرانی نہیں بنایا ہے، ایک ملکہ کی حیثیت دی ہے۔ گھر کی آبرو، گھر کی زینت، گھر کی ملکہ، مرد کی عزت کی محافظ ہے عورت۔ اب یہ ایک پہلو، اب سیکنڈ پہلو دیکھیں، عورت کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، یہ ایک پہلو ہے، لیکن اللہ کے رسول کا نباہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سنہرے اصول عطا فرمائے ہیں۔ یہ عورت کی ذمہ داریوں میں نہیں ہے، مرد کی ذمہ داریوں میں ہے، عورت کرے تو اس کا احسان۔ اور عورتوں کو کیا حکم دیا
عورتوں کو یہ حکم دیا سائیکولوجیکل طور پر. ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ نہیں فرمایا کہ حکم دیا جاتا کہ نبی کو سجدہ کرے. آپ سائیکولوجیکل طور پر ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں مرد کی ذمہ داریاں عورت اپنائے محسن ہو کر کے, اور عورت اپنے شوہر کی اتنی تعظیم کرے کہ خدا کے بعد مجھے سب سے زیادہ جس کی تعظیم کرنی ہے وہ میرا مزاجی خدا میرا شوہر ہے. باپ سے بھی زیادہ نکاح کے بعد عورت کے اوپر اپنے شوہر کا حق عائد ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں کو جب ہم میچ کریں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے. اللہ کے رسول نے ایسا خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا ہے, ایسی ازدواجی لائف اور ایسی میرٹل لائف ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے کہ اگر عورتیں اپنے شوہروں کا مرتبہ جان لیں اور مرد اپنی عورت کا حق جان لیں, کیا مجال کہ کسی گھر میں کوئی جھگڑے کی نوبت آئے. کہاں کی طلاقیں, کہاں کے ڈیورس, کہاں کے مسائل, کہاں کے لفڑے, کہاں کی کورٹ کچہریاں, یہ سب چھوڑیے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مرد اپنے اینگل سے, عورتیں اپنے اینگل سے قبول کر لیں تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ گھر میں کبھی بھی معمولی جھگڑوں کی بھی نوبت نہیں آئے گی. جو مرد صبح سے شام تک اپنی عورت کو اپنا محسن سمجھ کے اس کی قدر کرتا ہو, اور جو عورت اپنے شوہر کو اپنا مزاجی خدا سمجھ کر کے اس کی تعظیم کرتی ہو, کیا وہاں کا کبھی طلاق اور جھگڑوں کی نوبت آئے گی؟ خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ عورت اپنے شوہر کو دے اور اس کی تعظیم کرے, اور شوہر ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بسائے رکھے کہ میری عورت میرے گھر کی زینت ہے, ملکہ ہے, میری بہت بڑی محسن ہے. اگر یہ نہ ہو تو میری زندگی ادھوری ہو جائے. کہاں کی طلاقیں ہیں. پریشانی یہ ہے نہ عورتوں کو زبان کی تمیز ہے, نہ شوہروں کی تعظیم, نہ مردوں کو اس بات کا احساس ہے کہ عورت ہماری کتنی بڑی محسن ہے. پھر گھر جہنم نہ بنیں گے تو اور کیا ہو. پریشانی اصل یہ نہیں ہے کہ طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ریئل پرابلم یہ ہے کہ شوہروں کو شوہر بننے کا ڈھنگ نہیں رہا اور عورتوں کو بیویاں بن کے زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں آیا. عورتیں ہمیشہ لیپا پوتیوں میں الجھی ہوئی ہیں بیچاری, غازے پہ غازہ ملی جا رہی ہیں. انہوں نے سمجھ لیا پتہ نہیں کس سے کمپٹیشن ہے. عجیب بیوقوفیاں, کیسے کیسے فیشن, کیسی کیسی بیوقوفیاں, عجب دنیا پتہ نہیں کہاں جانا چاہتی ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں, کوئی ڈھنگ ہی نہیں ہے. جس کو دیکھو ایک دوسرے سے مسابقہ چل رہا ہے, کوئی مقابلہ چل رہا ہے. بلا کے فیشن, بلا کے غازے اور بلا الگ الگ قسم کے یہ جو بناؤ سنگار ہیں, اس میں عورتیں مری جاتی ہیں. اور مردوں کو دیکھو تو ان کے اپنے الگ تنتنے ہیں. مرد گویا مرد نہیں ہے, شوہر نہیں ہے, گویا وہ بہت کچھ بن گیا, ڈکٹیٹر بن گیا. اگر ہم اپنے گھروں کو خوشگوار بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر اسی زندگی کو اپنانا ہوگا جو اسلامی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. مرد اپنے حقوق پہچانے, عورتیں اپنے حقوق پہچانے. مرد اپنا دائرہ پہچانے, عورتیں اپنا دائرہ پہچانے. اور اس میں بہت سارے مسائل سائیکولوجیکل طور پر. پہلا مسئلہ میں نے پیش کیا, گھر کو خوشگوار بنا کے رکھنے کا کیا طریقہ ہے. مرد اپنی عورت کو سچی محبت دے, بس اسے محبت چاہیے. اور محبت کے الگ الگ اسٹائل ہوتے ہیں. وہی جیسے میں نے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مثال دی. اللہ کے رسول نے پیار میں اپنی بیوی کا ایک الگ نام رکھ دیا, لاڈ کا نام, تنہائی کا نام. پیاس اللہ کے رسول کو لگی ہے, پانی پہلے حضرت سید عائشہ صدیقہ کو پیش کر دیا. جہاں عائشہ صدیقہ نے منہ لگا کے پانی پیا, وہیں منہ لگا کے پانی پی لیا. دوڑ میں انہیں آگے نکال دیا. آپ بھی یہ کر کے دیکھیں. کیا کر کے دیکھنا ہے. عورت, ابھی رمضان کا موسم آ رہا ہے, ابھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائیں, عورت 4-5 گھنٹہ کنٹینیو محنت کر کے طرح طرح کے کھانے بنانا, بیچاری ایک نوکرانی سے بھی زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر وہ کام آپ کسی نوکر سے کروائیں, کبھی کبھار بڑے مہنگے داموں میں وہ کام پورا کرے, اور عورت تنہائی میں یوں ہی کام کرتی رہتی ہے. 4 گھنٹہ محنت کر کے اس نے مہمانوں کے لیے کھانا پانی ناشتہ تیار کیا, صفائی ستھرائی سب کچھ کیا.
اسے کچھ نہیں چاہیے. 4 گھنٹے کی محنت کے بعد میں آپ کھانا کھانے کے ساتھ اتنا کہہ دیجئے بڑا اچھا کھانا بنایا, 4 گھنٹے کی تکان دور ہو جاتی ہے. پریشانی یہ ہے کہ بخیل مردوں کی زبان پر یہ 2 لفظ نہیں آتے, یہ 2 لفظ نہیں آتے, اور اسی کا نتیجہ ہے اتنا 2 لفظ بول دیں کہ کھانا کتنا اچھا بنایا ہے, پوری تھکان دور, کوئی شکوے شکایت نہیں, نئی انرجی اس کے اندر آ جاتی ہے, نئے طور پر ریچارج ہو جاتی ہے. اور جہاں اس کے بجائے الٹا ہو, نقص نکالے جائیں, کمیاں نکالی جائیں, نمک مرچ کی شکایت کی جائے, جلنے اور بھننے کی باتیں کی جائیں, اندر سے ٹوٹ جاتی ہے. اگر اس کا کوئی بس نہیں بھی چلتا, اس کے انتقام کا جذبہ ٹھنڈا نہیں پڑتا. عورت کے اندر انتقام کا جذبہ ہوتا ہے, وہ کچھ کہہ نہیں پائے گی, کر نہیں پائے گی, لیکن اپنے دل میں پال کے ضرور بیٹھے گی. اور جو پال کے بیٹھی ہے اس کا بدلہ کب کیا لے یا کس طرح سے یہ غم و غصہ پھوٹ پڑے آپ نہیں کہہ سکتے. پریشانی یہ ہے ہی نہیں کہ عورتیں بگڑی ہوئی ہیں کہ مرد بگڑے ہوئے ہیں. مین پرابلم یہ ہے کہ ہم شادی بیاہ کے لمبے چوڑے خرچوں کے درمیان میں اپنے بچوں کو نکاح و طلاق کے مسائل نہیں سکھاتے, میاں بیوی کے حقوق و آداب نہیں سکھاتے. اور کرنے کا کام یہ ہے جہاں لمبے چوڑے خرچ شادی بیاہ میں کریں, ڈیکوریشن پہ کریں, وہیں پر 10-20 روپے کی کتاب ان علماء کرام سے حاصل کر کے نکاح اور طلاق کے مسائل پر, میاں بیوی کے حقوق پر, شوہر کو بھی دیں, ہونے والے شوہر کو بھی اور ہونے والی بیوی کو, یعنی اپنے بچے کو اور اپنی بچی کو جس کا بھی رشتہ ہونا ہو انہیں ہاتھوں میں تھما دیں تاکہ انہیں ناز و انداز سے پہلے یہ ڈھنگ آ جائے کہ ہمیں شوہر یا بیوی بن کے کیسے رہنا ہے. اور اس کے لیے پریکٹیکل دیکھنا چاہیں, اللہ کے رسول کی ذات بہترین آئیڈیا. ایک ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے, حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا, حضرت سیدہ حفصہ کے ساتھ, حضرت میمونہ کے ساتھ, حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ, آپ سب کے ساتھ دیکھتے چلے جائیں تو آپ ایک بہت نتیجہ خیز اسٹائل میں آگے پہنچیں گے. اور پھر اگر آپ اس کو قرآن پاک سے کنیکٹ کریں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے, حضرت لقمان, حضرت سیدنا یوسف کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا, تو ہم یہ پائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا مائی حوا کے ساتھ کیا سلوک تھا, تو ہم یہ پائیں گے ہم ٹھیک اسی اسٹائل کی زندگی گزار پائیں گے جو اسلام چاہتا ہے. پریشانی کیا ہے, ہم نے نہ نبیوں کو دیکھا, نہ رسولوں کو دیکھا, نہ ہمارے نبی کو دیکھا, نہ ازواج مطہرات کو دیکھا. ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے محلے کے جنید نے اپنی بیوی کو طلاق دی, ہم نے بھی دے دی. اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی, بنا سوچے سمجھے ہم نے بھی دے دی. اب پھر روتے پھر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہلا ہو سکتا ہے, کیا بہانہ ہو سکتا ہے, کیا ہتھ کنڈا ہو سکتا ہے. ہتھ کنڈے کیا ہو سکتے ہیں, آپ اپنے ہاتھ خود کاٹ کے آئیں. جب نادانوں کو اپنا آئیڈیل بنایا جاتا ہے تو نادانیاں ہوتی ہیں, اور جب اسے آئیڈیل بنایا جاتا ہے جسے قرآن نے آئیڈیل بنانے کے لیے کہا ہے تو زندگیاں ویسی بنتی ہیں کہ ان کی مثالیں دی جائیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو خوشگوار بنائیں, اپنی بیویوں سے ٹوٹ کے محبت کریں. اور آپ اپنی بیوی سے محبت کریں گے تو آپ یہ پائیں گے من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے اس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. قرآن پاک میں بیوی کو سکون کا ذریعہ کہا ہے. بیویوں سے محبت کر کے دیکھیں, کبھی آپ کی نظر نہیں بھٹکے گی. حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ آدھا ایمان سیف ہو جاتا ہے, ریئل میں آدھا ایمان سیف ہو جاتا ہے. ورنہ اس پرفتن زمانے میں زنا آسان ہے, کب کس کی نظر بہک جائے, نگاہ بھٹک جائے, کب کس کا دل بہک جائے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور اسپیشلی مسلم نوجوان تو اسی میں مرا جاتا ہے. یہ گندی نالیوں کے کنارے بیٹھے ہوئے نوجوان رات کے 2-2 بجے تک کیا کرتے ہیں. معاشقے بازی میں ہمارا نوجوان مرا جا رہا ہے, اور اگر نوجوان معاشقے بازی میں مر رہا ہے تو گھر میں ان کی بہنیں اور ان کی بیٹیاں بھی سیف نہیں ہیں. اس بات کو میں اسپیشلی جب اس طرح کی بات آتی ہے تو میں یہ حدیث پاک ضرور کوٹ کرتا ہوں, کان کے کیڑے نکال کر کے یہ حدیث سنیں. اللہ کے رسول نے اتنا بڑا راز ہمیں بتلایا ہے کہ اگر یہ راز مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور دنیا کے پاس ہوتا تو جانے دنیا کہاں پہنچ چکی ہوتی. اللہ کے رسول نے اسپیشلی ہر نوجوان اس بات کو بہت گہرائی کے ساتھ سنے.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں من زنا زنی بہ ولو بحیطان داری، اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس کے گھر والوں میں سے بھی کسی نہ کسی عورت کے ساتھ زنا ہوگا، اگرچہ دیواریں پھلان کر کے۔ بھول جائیں کہ آپ کسی کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، بھول جائیں کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے، یا آپ کسی کے ساتھ مٹر گشتیاں کرتے ہیں، یا کسی کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، یا معاشقے بازی کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے، دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کون ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہے۔ یہ قدرت کا وہ خاموش انتقام ہے جو سب سے لیا جاتا ہے۔ پاگل ہے وہ نوجوان جو کسی عورت سے دل لگاتے وقت یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے گھر میں بھی اس کی ماں ہے، یا اس کی بیوی ہے، یا اس کی بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجے جنہوں نے قدرت کا اتنا بڑا راز ہمیں بڑے سستے سودے میں بتلا دیا، اور اس کے باوجود بھی اگر نوجوان نسل اس سے نہیں بچ پاتی تو معاف کیجئے گا، آپ اپنے گھر کی عزت کو خود داؤ پہ لگانے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، اب ہونا وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتلا دیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کبھی پردہ بڑا رہتا ہے، کبھی پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اگر آج آپ نے کسی اجنبی عورت سے ناجائز عشق کیا ہے، اس بات کو لکھ کے رکھ لیجئے کہ آپ نے اپنے گھر کا دروازہ غیروں کے لیے کھول دیا ہے۔ یہ سستا سودا نہیں ہے۔ آپ کسی کی عزت اچھال کے چاہتے ہیں کہ اپنی بہو بیٹیوں کی عزت سنبھال کے رکھ لیں، ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ یہ نظام قدرت ہے، آپ کے لیے الگ سے کوئی قانون نہیں بنائے جائیں گے۔ اس لیے محبت اپنی بیوی سے کیجیے، جو جنسی محبت ہوتی ہے اپنی بیوی سے کیجیے، تعظیم کی محبت اپنی ماں سے کیجیے۔ گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کا ایک ریزن اور بتلاؤں۔ گھروں میں جھگڑے ہونے کا ایک دوسرا بڑا ریزن یہ ہے ساس بہو کے جھگڑے۔ اس میں کبھی کبھار بیچارہ مرد چکی میں پس جاتا ہے۔ بیوی کی بات مانے تو ماں ناراض ہوتی ہے، اور ماں کی بات مانے تو بیوی روٹھ جاتی ہے۔ اس میں کہاں پرابلم ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ پر قربان جائیں، قرآن کتنے قیمتی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ قرآن نے فرمایا قوام، مرد حاکم ہیں، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ جاہل نہیں ہونا چاہیے، اسے ڈھنگ ہونا چاہیے کہ نبھانا کیسے ہے۔ حاکم کے پاس سب طرح کے کیس آتے ہیں۔ آپ اگر مکھیا ہیں، چیئرمین ہیں، چیئر پرسن ہیں، یا کوئی ذمہ دار ہیں تو آپ کے پاس لڑائی والے بھی آئیں گے، بھائی بھی آئیں گے، رشتے ناتے والے، دوستی یاری، اچھے برے سب طرح کے لوگ آئیں گے۔ آپ سب کو نبھا لیں، سب کو منا لیں، سب کو لے کے چل لیں، یہی تو آپ کی حکومت ہے۔ اور جن حاکموں کو یہ ڈھنگ نہیں آتا وہاں وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے ملک کا حال ہے۔ جب جاہل حاکم ہوتے ہیں، نااہل حاکم ہوتے ہیں، تو سچویشن وہی ہوتی ہے جو ہمارے ملک کی ہے۔ اور جب حاکم باصلاحیت ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے، انٹلیکچوئلز میں سے کوئی ہوتا ہے، تو اس وقت وہ بہت اچھے انداز سے نبھا کر لیتا ہے۔ اب آپ کے سامنے کریٹیکل سچویشن ہے، کبھی ماں روٹ جائے، کبھی بیوی روٹ جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا طریقہ ہے آپ حق کا ساتھ دیجیے۔ بیوی کو یہ کہہ کے کبھی مت ٹالیے، یہ بلیک میلنگ کا طریقہ ہے کہ یہ کل سے گھر میں آئی ہے تو تم اس کی بات مانتے ہو، کل سے آئی ہو یا آج سے آئی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس کا ساتھ دوں گا جو حق پر ہے۔ جن مردوں کے مزاج میں یہ حق پسندی ہوتی ہے، ماں ناراض نہیں رہے گی۔ اللہ نے چاہا تو آپ نے حق کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی ماں کا کلیجہ ایسا موم کر دے گا کہ وہ ماننے پر مجبور ہوگی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے، میری بہو ٹھیک ہے۔ عورت کی بلیک میلنگ کا بھی شکار مت ہوئیے۔ عورت کہہ دے تم تو اپنی ماں کی ہی بات مانتے ہو، اپنے بہنوں کی بات مانتی ہو، میں کسی کی بات نہیں مانتا، میں تو وہ بات مانتا ہوں جو میرے اسلام نے مجھے سکھایا۔ تم حق کام کرو گی تمہارے ساتھ، ماں حق پر ہے تو ماں کے ساتھ۔ اور پھر ایک پرابلم یہاں کہاں ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہے ماں سے محبت کا الگ اسٹائل ہے، عورت سے محبت کا الگ اسٹائل ہے۔ عورت کو اس کی محبت دیجئے جو جنسی محبت ہے، ماں کو اس کی محبت دیجئے جو تعظیمی محبت ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ ماں کی محبت کیا ہے؟ آپ پیسے،
جو بھی سامان ہو اپنے ماں کے حوالے کر کے رکھیے، ماں کو بڑا بنا کے رکھیے، ماں کی دعائیں لیجئے، ہر کام میں ماں کی اجازت لیجئے، ہر کام میں ماں کو بڑا بنائیے۔ ماں اس بات پر خوش رہے گی کہ میرا بیٹا میرا بڑا وفادار ہے۔ اپنی بیوی کو بھی یہ تلقین کر کے رکھیے، میری ماں یعنی تمہاری ماں، اس کی تعظیم کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس سے اجازت لینا، اس کو بڑا بنا کے رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ میاں بھی یہی کرتا ہے، بیوی بھی یہی کرتی ہے، کاہے کو ساس اپنے بہو سے جھگڑا کرے گی؟ اور بیوی کو اس کا وہ پیار دیجیے جس کی وہ مستحق ہے، اور وہ کیا پیار ہے میں نے ابھی بتلایا، لاڈ پیار دیجیے اسے۔ جن شوہروں کو ماں سے محبت کی تعظیم کی حد معلوم ہوتی ہے اور بیوی سے پیار کی سیما معلوم ہوتی ہے، کوئی جھگڑے نہیں ہوتے۔ جھگڑے انہی گھروں میں ہوتے ہیں۔ میں پھر عرض کروں، اگر کسی گھر میں ساس بہو کے بھی جھگڑے ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ شوہر بیوقوف ہے۔ ساس بہو کے جھگڑوں میں بھی شوہر ذمہ دار ہوگا، اس لیے کہ اسے نبھانا نہیں آ پا رہا ہے کہ میں ماں کو کیسے نبھاؤں، اپنی بہنوں کو کیسے نبھاؤں اور اپنی بیوی کو کیسے نبھاؤں۔ اسے حکومت کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اور جنہیں ڈھنگ آتا ہے کوئی جھگڑے نہیں ہوتے۔ تو عزیز دوستو، اسلامک اینگل سے اپنے گھروں کو، یہ گھر گھر کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کل جس دولہے کی پرسوں شادی ہو رہی ہے یہ مسائل ان کی ضرورت ہے، یہ مسائل ان کی بھی ضرورت ہے جن کی عمر کبھی کبھار 70 سال ہو جاتی ہے۔ بوڑھے بھی کوئی ضروری نہیں کہ سفید داڑھی کے ساتھ عقل پہ آ جائے۔ ہم نے بڑے نازک کیس دیکھے ہیں، بڑھاپے پہ طلاقیں دے دیتے ہیں لوگ۔ اب بچے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، ریئل میں سے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس۔ اور نادانی ایسی چھائی ہے تمام ملک کے دماغ پر کہ طلاق دیں گے تو 3 سے کم تو طلاق دینی ہی نہیں۔ مانا جاتا ہے کہ 3 طلاق کی طلاق ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ اپنے ذہنوں میں بٹھا کے رکھیں، خدا نہ کرے کہیں طلاق کی نوبت آ جائے تو اونلی 1 طلاق دیں۔ اللہ نہ کرے کہیں نوبت آ جائے تو 1 طلاق، بس 3 طلاق کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ شریعت نے 3 طلاق دینے کو سخت ناپسند سمجھا ہے، اور 3 طلاق دینا بہت گھاتک ہے، اس کے بعد میں کوئی آپشن نہیں بچتے۔ اس لیے بھی شریعت نے ناپسند کیا، اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ 3 طلاق کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ آپ کو رکھنا ہے نہیں رکھنا بات کی چیز ہے، اللہ نہ کرے طلاق کی نوبت آ بھی جائے تو صرف 1 ہی طلاق دیجئے تاکہ آگے کے لیے آپشن موجود رہیں۔ نہیں رکھنا ہے، عدت پوری ہوئی وہ اجنبی ہوئی، رکھنا ہے تو چانس تو ہے۔ جب 3 طلاق دے دیتا ہے تو پھر کوئی چانس نہیں بچتا۔ ان چیزوں کو اپنے گھروں میں پروموٹ کریں، بیوی کا مطالعہ کریں، اسے سمجھیں میری بیوی کی خوبیاں کیا ہیں۔ عورتوں کے اندر بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ان کی تعریف کریں، اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیویوں کی تعریف کریں، گھر میں کوئی مہمان آ جائے ان کے سامنے سنا کر اپنی بیوی کی وہ خوبیاں جن خوبیوں پر آپ مہر لگانا چاہتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کا بھی یہی طریقہ ہے، اور بیویوں کو بیوی بنا کے رکھنے کا بھی یہ طریقہ ہے۔ مان لیجیے آپ کی بیوی کی عادت ہے وہ نماز کی پابند ہے، اس کو بہت غنیمت جاننا چاہیے۔ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، اپنے مہمانوں کے سامنے اپنی بیوی کا انٹروڈکشن پیش کرتے ہوئے کہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے نیک بیوی دی ہے، نمازوں کی بڑی پابند ہے۔ آپ یہ پائیں گے کہ اگر کبھی کبھار آپ کی بیوی کی نماز چھوٹ بھی جاتی تھی تو اس تعریف کے بعد انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کی عورت کھانا اچھا بناتی ہے آپ اس کی تعریف کریں، اگر چائے بھی آپ کو اچھی بنا کے دی اس کی تعریف کریں، اور یہ تعریف کرنا اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہ کیا۔ کیا لوگوں میں عورت شامل نہیں ہے؟ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر میں رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے ہم اپنے گھروں کو بہت خوشحال بنا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے، اور اس کو بہتر بنانے کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ایسا کریں گے، اللہ رب العزت ہونے والے رشتے کو شادی خانہ آبادی کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔